آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز ناظرین اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی تھی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے، اور یہ ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیماری تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس مخلوق میں پہلی موت 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ بھی سرکشی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے، مگر اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلیپا اور نبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے۔ ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا، جن کے معنی ہیں شیر کے سر والا۔ ان دونوں کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور نبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے یہ جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر دی۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور جنات کو منہ کی کھانی پڑی۔ شیطان چونکہ شروع ہی سے ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا، اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا اور فرشتوں سے علم سیکھنے لگا۔ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقا نور میں رہا۔ ہفتے افلاق کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی، اور کم و بیش 14,000 بار اس نے عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں کے استاد عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ ابلیس کی فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ اب ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے۔ داروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض انجام دیتا رہا، اور اس مقام پر ابلیس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ ابلیس نے 5 مصاحبین اپنی قوم میں بھیجے کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، مگر اس قوم نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب اس نے اللہ تعالیٰ کو بتا کر اجازت لے کر کیا۔ قوم کی سرکشی کو مسلنے کے بعد ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، ہفت افلاق، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا، اور اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر اس نے اب خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور کئی ملائکہ سے اس بارے میں بات بھی کی، مگر ان کے انکار کی وجہ سے چپ ہو گیا، اور یوں ہی نظام چلتا گیا۔ مگر اس سب سے اللہ رب العزت بے خبر نہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ جز بجز ہوتے ہوئے ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ جذبہ حسد تھا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی، اور یہ جذبہ غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں۔ اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔
ابلیس نے اپنے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اور ایسے وہ تا قیامت آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد ہوا، کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں کا صلہ یہی مانگا، اور ایسے ہی ابلیس رسوا ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی دنیا کے پیارے سے ناظرین، مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔